بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں نور ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی انتظامیہ کا اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا، پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا، اور دیگر جو اس پروگرام میں کام کرنے والے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یہ پروگرام جو میں شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور آگے چل کر ایمانیات پر بھی بات ہوگی۔ آج جو پہلا پروگرام ہے، اس میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت، سمجھتے وقت، اس کی تلاوت کے وقت ایک چیز جو اس کا قانون کہہ لیں اور اس کے قوانین میں سے، علوم القرآن میں سے ایک یہ قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت و مجاز۔ حقیقت و مجاز یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے جو پورے قرآن کے اندر بار بار جس کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو کیا اس بولنے والے کا، کلمہ کہنے والے کا جو کلام ہے وہ حقیقی معنی پر ہے یا مجازی معنی پر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلام کرنے والا کون ہے، اور اسی حوالے سے اس کا معنی جو ہے وہ متعین کیا جائے گا۔ اگر کلام کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اگر کلام کرنے والا غیر مسلم ہے تو اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلا ایک شخص کے سر میں درد ہے اور وہ دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، اگنوسٹک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بالکل نہیں مانتا، اس کا وہ انکاری ہے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اس کو کوئی تکلیف تھی اور اس نے ایک میڈیسن اٹھائی، اور میڈیسن اٹھانے کے بعد اس نے اس کو پانی کے گلاس کے ساتھ لیا، اور بعد میں وہ کہنے لگا کہ مجھے اس پیراسیٹامول جو میڈیسن ہے اس نے مجھے آرام دیا، اس نے مجھے شفا دی۔ اب وہ کہنے والا قائل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا یہ کہنا کفریہ ہوگا، کیونکہ وہ شفا کی نسبت جو ہے، شفا دینے کی نسبت جو ہے وہ میڈیسن کی طرف کر رہا ہے، ایک دوائی کی طرف کر رہا ہے، اور وہ اسی کو ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ شفا دے سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میڈیسن کے اندر اس تاثیر کو پیدا فرمایا ہے، وہ سب کچھ میڈیسن کو ہی سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کہنا اور معنی میں ہوگا۔ اور جب مسلمان یہ کلمہ کہے کہ مجھے فلاں دعا نے شفا دی ہے، فلاں میڈیسن سے مجھے آرام مل گیا، تو اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے۔ اب جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے دوائی نے آرام دیا، تو اس کا کہنے کا معنی یہ ہوگا
کہ یہ دوائی جو ہے یہ تو ذریعہ ہے آرام دینے کا، شفا دینے کا، در حقیقت شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر یہ طاقت رکھتی ہے کہ یہ مریض کو شفا دے، تو یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، در حقیقت شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے جس نے شفا دی ہے۔ علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس شفا دینے کی نسبت فعل کی طرف کی ہے یا فاعل حقیقی کی طرف کی ہے؟ تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کے ذریعے سے یہ فعل واقع ہوا ہے شفا کا وہ ہے دوائی۔ تو اللہ تعالیٰ اصل ہے، اور جب ہم دوائی کا نام لیتے ہیں تو حقیقتاً مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کافر کی مثال یوں قرآن کریم سے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 78 کا ابتدائی حصہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ قارون کا قصہ چل رہا ہے کہ جب قارون سے کہا گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں کچھ دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت عطا فرما رکھا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم نے مجھے دیا ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے میرے علم نے دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ الزخرف ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں یہ اعلان کرا دیا، منادی کرا دیا اور کہا ہے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ اب جب فرعون نے یہ کہا کہ کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اور قارون نے کہا کہ میرے علم نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، اب قارون کا کہنا اور فرعون کا کہنا یہ کفر ہے کہ میرا ملک ہے۔ کیوں؟ کہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ تھا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا خدا ہوں۔ اب اس کے خدائی کا دعویٰ تھا، جب اس نے کہا یہ ملک مصر میرا ہے تو اس کا یہ کہنا کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، اس کا یہ کہنا درست نہ رہا۔ اسی طرح جب قارون نے کہا کہ میرے علم نے مجھے دولت دی ہے تو اس کا یہ کہنا کفر ہو گیا۔ یہاں ہے کہ میں مثال دوں کہ ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو اچھی جاب مل گئی، ایک اس کا دوست پرانا ملتا ہے اس کو تو وہ کہتا ہے تمہارے پاس اتنی اچھی گاڑی، اتنا اچھا گھر، یہ تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ کہتا ہے یہ میری ایجوکیشن نے مجھے، میرے علم نے یہ دیا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ میری ایجوکیشن یا علم نے دیا ہے، اس کا یہ کہنا کفر اور شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مانتا ہے، اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اس کو وہ اپنا رازق مانتا ہے، اور قیامت کو وہ مانتا ہے، اور انبیاء کا ارکان اسلام پر اس کا ایمان ہے۔ اب جب اس نے اس کی نسبت اپنے علم کی طرف کی تو اس کا نیت یہ ہے، وہ معنی اس کا یہ ہے کہ مجھے یہ اچھی گاڑی جس نے دی ہے، وہ ایجوکیشن نے دی ہے، در حقیقت اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے، مگر ظاہراً جو اس کا سبب بنا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے ملی ہے، وہ میری ایجوکیشن ہے اور میرا یہ علم ہے۔ لیکن یہی بات جب قارون نے کہی تو اس کا معنی کچھ اور تھا، اور مسلمان نے جب یہ بات کہی تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہم اس کو حقیقت و مجاز کہتے ہیں کہ مجازاً اس نے اپنی تعلیم کا نام لیا، اس کی طرف نسبت کی، مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ نسبت ہے، یہ صرف ذریعہ اور واسطہ ہے درمیان میں۔ اس کی ایک مثال اور میں عرض کروں کہ ہم عام طور پر اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے، حالانکہ بہتا تو اس کے اندر پانی ہے،
دریا تو نہیں بہہ رہا ہوتا، وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے؟ وہ دریا کے تو کنارے ہیں اور کناروں کے درمیان سے وہ پانی چل رہا ہے، تو دریا تو وہیں کھڑا ہے، اس کے کنارے تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو چینج ہی نہیں ہوئے، درمیان سے پانی چل رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، پانی جو ہے وہ دریا کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ دریا چل رہا ہے۔ اب جس کے ذریعے سے وہ فعل واقعہ ہو رہا ہے، اس کا چلنا واقعہ ہو رہا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کر دی، تو معنی یہ نکلا کہ جس کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا ہو اس کو اس کی طرف منسوب کرنا یہ جائز ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری میں نے تمہیدی باتیں کی ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا، جو اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے، جب وہ کوئی کلام کرتا ہے اور وہ کچھ کہتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، وہ حسب حال اس کا معنی لیا جائے گا، اور اس کے نیت جو ہے اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس نیت سے وہ بات کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وہ مدد کس طرح سے ہوئی جس کا اس کے اندر ذکر ہے سورہ انفال کے اندر، بالکل ابتدا میں اس کا یوں ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا کہ میں 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں یوں دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مدد کی گئی کیسے؟ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس آ جائیں تمہارے رب کی طرف سے امداد کے لیے 5000 فرشتے۔ اب فرشتوں نے مدد کی جنگ بدر کے اندر۔ اب ان تمام آیات کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم یہ سب کہتے ہیں کہ ملائکہ نے مدد کی بدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمتوں والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم دن رات یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی یوں لکھا ہے کہ فرشتوں نے مدد کی، ھذا یمددکم، فرشتوں نے مدد کی، فرشتوں نے مدد کی، تو ہم مدد کرنے کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں۔ اب فرشتوں کی طرح مدد کیوں کرتے ہیں، اس کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مدد حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرمانے والی ہے، اس نے ہی بدر میں مدد فرمائی تھی، مگر فرشتے اس مدد کا ذریعہ بنے تھے۔ تو جب فرشتے ذریعہ بنے تو ہم نے جو نسبت کی ہے وہ فرشتوں کی طرف کی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ اس کے فرشتے بنے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نسبت مجازی اور عقلی کی بحث میں آگے چلا رہا ہوں اس کو۔ ایک بات یہاں پر جو اس سے ذرا ہٹ کر ہے وہ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بہت ایمان فروز بات ہے۔ سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ یوں فرمایا، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، کہ تمہاری مدد کی جائے گی 1000 فرشتے کے ساتھ۔
1000 فرشتے کا وعدہ ہو گیا۔ اب جب میدان بدر میں مسلمانوں کی فوجیں کھڑی ہو گئیں اور کھڑی ہونے کے بعد کفار کی فوجیں بھی سامنے ہیں، تو کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، کسی صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی مدد کے لیے تو کچھ اور لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھی جو ان کی مدد کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں دوبارہ دعا نہیں مانگی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کس بات سے؟ انہوں نے کہا ان کی مدد اور آ رہی ہے، تو حضور تسلی کیسے دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اَن يُمِدَّكُمْ، اگر ان کے اور آ رہے ہیں تو تم کیا ہو گیا کہ آسمان سے تمہارے لیے 3000 فرشتے اگر اللہ اتار دے تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اب دعا نہیں مانگی، کہا 3000 اور آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتار دے گا، آ جائیں گے تو کیسا ہے؟ کچھ وقت گزرا، ایک بندے نے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور لوگ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ کیوں نہیں؟ ہاں اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں، تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے فرما دے گا۔ اب وعدہ تو 1000 کا تھا، اب حضور فرما رہے ہیں کہ 3000 اور آ جائیں گے، 5000 اور آ جائیں گے۔ تو یہ دعا کے بغیر کہا جا رہا ہے۔ ادھر مصطفیٰ یوں فرما رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر مصطفیٰ کا پیغام آئے اور تم نیچے چلے جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص مصومین، خاص نشانی والے فرشتے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے اس کا اندازہ فرمائیں کہ جو یہاں وہ فرش پہ کہہ دیں عرش پر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کی صورت میں نہ کہیں بلکہ جو یوں ہی فرما دے تو میرا رب اس کو، ان کا رب ان کو اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی تھی۔ اصل جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مگر مجازاً بدر کی مدد کو فرشتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فرشتوں نے مدد کی، اور اللہ اس کو منسوب فرماتا ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے اسی حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی 59 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ اکبر، ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں جو دینے کی نسبت ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے کہ جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ اب دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کی نسبت جو یہاں پر کی گئی ہے وہ حقیقی نہیں، وہ مجازی ہے۔ وہ اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ بات میں اب دوبارہ پھر یہ کہہ دوں،
بتا دوں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ مسلمان جب بات کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ مسلمان کے کہنے پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے. وہ اگر کہہ دے کہ رسول نے عطا فرمایا ہے تو اس کا یہ کہنا کفر نہیں ہوگا. وہ کہہ دے کہ یہ مجھے اولیاء نے عطا فرمایا ہے، اس کا یہ کہنا کفر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اولیاء اور انبیاء کو محض ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رہا ہے. حقیقتاً وہ مستعان عطا کرنے والا اللہ رب العزت کو سمجھ رہا ہے. اس لیے اس کا جو کہنا ہے یہ غلط نہیں ہوگا اور نہ یہ کفر اور شرک ہوگا. اب آگے چلتے ہیں، اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور اصل جو بات ہے میں اس پر آ رہا ہوں، وہ یہ کہ اسناد مجازی اور عقلی اور اس کی طرف نسبت کرنا، اس کا کیا معنی ہے. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں. اسی حالت میں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں سورہ مریم کے بالکل ابتدا میں. اور یہ جو میں قصہ بیان کر رہا ہوں، یہ آیت 15, 16, 17, 18 اور 19 آیت جو ہے اس کو میں اسپیشلی تلاوت کر رہا ہوں. ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ اللَّهُ بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل بشر کی صورت میں آیا. حضرت مریم ڈر گئیں. ایک تنہا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ڈری ایک آدمی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے. تو وہ کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تیرے دل میں کچھ خوف خدا ہے تو کہ تو میرے کمرے میں کیا لینے آیا ہو، یہاں میں اکیلی لڑکی بیٹھی ہوئی ہوں. اب جو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ حضرت مریم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، یہ بڑے توجہ سے اس قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرمائیے. اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل نے کہا قال انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں. اور آیا کیوں ہوں؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے میں ایک صاف ستھرا بیٹا دے دوں. اب حضرت جبرائیل کا یہ کہنا کہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دے دوں، بیٹا دینے والا کون ہے؟ بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا دے دوں؟ اللہ اکبر. آج کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں پیر نے بیٹا دیا ہے تو شور مچ جاتا ہے اس بات پر. اور دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اب حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دینے والا تو اللہ، تو کیسے دے سکتا ہے. حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ یوں کیوں کہتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں حضرت جبرائیل نے جو بیٹا دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ میں دے رہا ہوں، وہ خدا بن کر نہیں کر رہے اپنی ذات کی نسبت، بلکہ وہ یوں فرما رہے ہیں کہ اس بیٹا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ میں بن رہا ہوں. تو یہ حضرت جبرائیل اپنی طرف جو نسبت کر رہے ہیں یہ نسبت عارضی ہے، یہ نسبت اسنادی ہے، یہ مجازی ہے، یہ عقلی ہے، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں. اب یہی جملہ ایک کافر ڈاکٹر جو خدا کو نہ ماننے والا ہے، وہ ایک ایسی عورت کو کوئی دوائی دے دے جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور دوائی دے کر وہ کہے یہ بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے، جو خدا کا منکر ہے، اس کا یہ کہنا شرک ہوگا، کفر ہوگا. لیکن حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا تو اہل ایمان ہوگا. کیوں؟ کہ وہ اس کا معنی اور تھا، اس کا کہ معنی اور ہے. یہاں میں ایک آپ کو بات سناؤں. ایک بچی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی.
وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ میں نے اسے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا اور میں نے کہا کہ پاکستان تم نے کب جانا ہے؟ وہ میرپور کی رہنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی میں فلاں دن فلاں مہینے میں جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا جب وہاں جائیں تو کھڑی شریف ضرور جانا، اور وہاں حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینا، اور وہاں جا کر دعا کرنا، اور وہاں جا کر منت ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری گود کو بھر دے۔ وہ گئی اور وہ جا کر اس نے دعا کی اور منت مانی، اور منت یوں مانی کہ یا رب العالمین مجھے ان بزرگوں کے وسیلے سے، اس پاک جگہ کے وسیلے سے تو بچہ عطا فرما، اور یہاں آ کر میں 2 دیگیں پکاؤں گی اور وہ ان مسافروں کو اور زائرین کو تقسیم کروں گی، اور اس کا ثواب ان بزرگوں کو بخشوں گی اور تیرا شکر ادا کروں گی۔ اس نے یہ منت مانی، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا تو اس نے اس کا نام رکھ دیا پیراں دتا۔ جب پیراں دتا اس کا نام ہوا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ یہ کیا تو نے کیا، یہ تو شرک ہو گیا، دینے والا تو اللہ، بیٹا دیتا تو اللہ ہے، اور پیراں دتا یہ کیسا نام رکھ دیا؟ اب اس نے یہ جواباً یہ بات کہی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل کیسے بیٹا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جبرائیل نے بیٹا نہیں دیا تھا، بیٹا تو اللہ نے دیا تھا، جبرائیل تو صرف اس کا واسطہ اور ذریعہ بنا تھا۔ تو وہ بچی کہنے لگی جس طرح سے جبرائیل واسطہ اور ذریعہ بنا تھا، یہ کھڑی شریف پر جہاں میں گئی ہوں وہاں جو میں نے دعا کی ہے، وہ پیر بھی، وہ فقیر، وہ اولیاء اللہ بھی اس بیٹا دینے کا ذریعہ بنے ہیں کہ وہاں میری دعا کی قبولیت ہوئی ہے۔ یہ جو میں نسبت ان کی طرف کر رہی ہوں یہ حقیقی معنی میں نہیں کر رہی، یہ مجازی معنی میں کر رہی ہوں۔ جس طرح جبرائیل کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، اسی طرح کھڑی شریف کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے کہ ان بزرگوں نے مجھے بیٹا دیا، لیکن میرا دل اور یقین اور ایمان یہی ہے کہ حقیقتاً بیٹا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب سبحان اللہ یہ ہے مسلمان کی نیت۔ اب ہم نعتوں میں، تقاریر میں، باتوں میں یہ بات کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا کرم ہے، یہ سرکار نے عطا فرمایا، یہ فلاں بزرگ نے عطا کیا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، بچیوں، جب یہ کہا جاتا ہے تو مسلمان جب کہتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ سبب کی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن مراد اس کی مسبب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نام سبب کا لیتا ہے لیکن اصل مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسا کیوں نہیں نام لیتا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ جائز ہے، قرآن میں اس کا اس طرح سے نام لیا گیا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے دلوں کے حال کو جانتا ہے، کہ خدا جانتا ہے کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا میری ذات پر ایمان ہے، یہ صرف ذریعے کی طرف جو نسبت کر رہا ہے یہ نسبت عارضیہ ہے، حقیقی نہیں ہے، فاعل حقیقی وہ مجھے ہی سمجھتا ہے۔ اب آگے چلیے، یہ مثال میں نے دی، قرآن کریم کی آیات اب میں آپ کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیات جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ سورہ یوسف کی ہے، اور یہ 93 آیت ہے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے۔ وہ بیٹے کی جدائی میں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، یہ قصہ مشہور آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین،
یہ میرا کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، وہ آدمی کرتا لے کر گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس نے جا کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر کرتا ڈالا تو وہ اسی وقت پھر وہ بینا ہو گئے، ان کی نظر درست ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو کرتے کی نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ، اور جب کرتا لے جاؤ گے تو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، تو یہ شفا دینے کی، بینائی واپس لانے کی یہ جو نسبت کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ کرتے کی طرف۔ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، میرے کرتے میں یہ طاقت ہے کہ اس سے اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بینائی کس نے لوٹائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بینائی لٹانے والا کون؟ اللہ۔ لیکن یہاں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ کرتے کا۔ اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا بینائی لٹا سکتا ہے تو کوئی یہ کہہ دے، اور اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بینائی لٹائی ہے، یا یہ کہہ دے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کرم فرمایا ہے، اگر کرتے کی طرف نسبت کرنی جائز ہے تو سید الانبیاء کی طرف نسبت کرنی کیوں کر جائز نہیں ہو سکتی؟ تو یہ نسبت جو ہے یہ مجازی ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کے اندر اسی سے پہلے میں وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ان کے پاس دو جیل کے ساتھی آئے، انہوں نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی، جیسے کہا تھا اسے ہو گیا۔ فرمایا ایک آدمی چھوٹ جائے گا، دوسرے کو صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، وہ ایک چھوٹ گیا، دوسرے کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اب جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، یہ آیت 40 ہے اس کی، سورہ یوسف کی، جس کو چھوڑا گیا تھا اس سے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذکرنی عند ربک، جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کو ایسے ہی قید خانے میں رکھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ وہ بے گناہ بندہ پڑا ہوا ہے وہاں پر جیل میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ آدمی باہر نکلا تو شیطان نے اسے بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بلا دیا۔ اب بلانے کی طرف در حقیقت بلانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان کو اس نے خود ہی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب شیطان کا جو انفلوئنس تھا، اس کی جو انفلوئنس تھا وہ اس کا سبب اور واسطہ بنا، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بلا دیا۔ ارے یارو، اگر شیطان کی طرف نسبت کرنی جائز ہے کسی فعل کی، اس کو فاعل کہنا جائز ہے، اس کی طرف یہ نسبت جائز ہے، تو سید الانبیاء کی طرف یہ نسبت کیوں جائز نہیں ہے؟ اب آگے سنیے، میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، سورہ سجدہ اور آیت نمبر 11، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، یہ ملک الموت ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں مارتا ہے ملک الموت۔ اور ملک الموت کا نام ہی ملک الموت اس لیے ہے کہ وہ موتوں کا مارنے کا بادشاہ ہے، انچارج ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور وہی لوگوں کو مارتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت تمہیں مارتا ہے۔ اب مارنے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟
عطا فرمانے والا کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اب اللہ رب العزت کی ذات جب پیدا فرمانے والی بھی ہے، پیدا کرنے والی بھی، مارنے والی بھی ہے، تو پھر ملک الموت کی طرف اس کی نسبت اللہ رب العزت نے کیوں فرمائی؟ یہ اس لیے فرمائی کہ در حقیقت مارنے والی اللہ کی ذات ہے، مگر روحوں کے قبض کرنے پر اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ مارنے کا ذریعہ، جان نکالنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے۔ اس واسطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اس کی نسبت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ۔ یہاں ایک انٹرسٹنگ میں بات آپ کو بتا دوں کہ سارے قرآن میں صرف ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام بائی نیم، ان کا نام قرآن میں منشن ہوا ہے، وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قصہ چل رہا ہے، تو اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، انعم اللہ علیہ، اس پر اللہ نے انعام فرمایا، وانعمت علیہ، اور تو نے اس پر انعام کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو نے اس کو انعام کیا، تو حقیقتاً انعام کرنے والا کون ہے، عطا فرمانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پر رسول اللہ کو کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے انعام فرماتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو دیا اور یہ سارے جہان کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سے میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کی نسبت جو مجازی ہے وہ جائز ہے۔ یہ اس کے بعد دوسری آیت اب میں اور آگے آپ کو سناؤں، سورہ صاد کی 41 یہ آیت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ صاد 41، وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا؟ میرے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اس کے سامنے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے بیمار کر دیا اور مجھے اس نے دکھ پہنچایا، مجھے شیطان نے رنج پہنچایا، مجھے اس نے تکلیف دی ہے، مجھے بیمار کر دیا، مجھے رنج پہنچایا۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام، اور یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے تکلیف پہنچائی، شیطان نے بیمار کر دیا۔ تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ بیمار کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس بیمار کرنے کی نسبت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کر رہے ہیں شیطان کی طرف۔ اگر بیمار کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کرنی درست ہے تو صحت دینے کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کرنے کی اوپر شرک ہو سکتی ہے۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان ہی نہ فرماتا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی گرفت ہوتی کہ بیمار تو میں کرتا ہوں، رنج میں پہنچاتا ہوں، تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، تو نے یہ شیطان کی طرف کس طرح سے نسبت کر دی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اگر جب بندہ مسلمان کسی کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ اس کو سبب کی طرف نسبت کرتا ہے،
اس کو اسناد مجازی عقلی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، یہ مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایوب علیہ السلام نے دکھ کی نسبت شیطان کی طرف کی، ہم شفا کی طرف اس شفا کی نسبت اسی طرح سید الکائنات کی طرف کرتے ہیں، اور اس کا کرنا جائز ہے کیونکہ کرنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمان کے عقیدے کے اندر اللہ رب العزت کا اعتقاد ہے، وہ خدا کو مانتا ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا یہ کبھی شرک اور کفر نہیں ہوگا، اور قرآن کریم میں اس کی پوری اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، جیسے کہ میں آپ کے سامنے آیات کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب انٹرسٹنگلی دیکھیں، اور میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں سورہ نوح کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے کافر لیڈروں نے دوسرے کافروں سے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا، معبودوں کو جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کو نہ چھوڑنا، اور خصوصاً وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور خصوصاً ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 خدا ہیں تمہارے جو بت ہیں ان کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، بت تو بے جان ہیں، وہ تو پتھر کے دانت کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے گمراہ کیسے کر دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ بت ان کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتوں کی طرف سبب ہونے کی وجہ سے نسبت فرما رہا ہے کہ انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یارو کچھ تو سوچو، اگر بتوں کی طرف نسبت کرنا جائز ہے تو انبیاء اور اولیاء کی طرف صحت اور بیماری، نفع اور نقصان کی عطا کرنے کی نسبت کرنا کیوں جائز نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا اعتقاد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ بت گمراہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنتے ہیں، وہ ذریعہ ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 35 اور 36 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا رب العالمین مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے محفوظ فرما دے، اپنی پناہ میں لے لے کہ کوئی ہم میں سے بتوں کی عبادت نہ کرے، ان نعبد الاصنام، یہ کہ کوئی بتوں کی عبادت کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی ڈسکرپشن اور ان کی پاور بتا رہے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کیوں اے میرے پروردگار ان بتوں اصنام نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یا اللہ بچانا، ہمیں ان کی بات نہ کریں کیونکہ جو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اب بتوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ تو وہی جواب ہے کہ بت فی نفس ہی گمراہ نہیں کرتے، وہ تو بے جان ہوتے ہیں، وہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں وہ نسبت مجازی ہے۔ تو آخری قرآن اس ٹاپک کی میں ایک اور آیت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مزمل میں اور آیت 17 میں، قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان السماء شیبا، کہ اس دن کا کیا بات ہے، یجعل الولدان شیبا،
کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب بچوں کو بوڑھا کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہے، دن نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن بوڑھا کر دے گا۔ تو یہ نسبت کس طرح سے ہے؟ یہ نسبت حقیقی نہیں، یہ مجازی ہے، یعنی اس کی ہیبت سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک وہ اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نسبت حقیقی اور نسبت مجازی حسب حال جب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے مطابق اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب یہ کہیں گے کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، اولیاء اکرام نے عطا فرمایا ہے، یہ میرے مسلمان بھائی نے عطا کیا ہے، تو جب وہ عطا کرنے کی، نفع کی، نقصان کی نسبت کسی کی طرف کرے گا تو اس کا حقیقی معنی نہیں ہوگا، اس کا مرادی معنی مجازی معنی اس کا مراد ہوگا۔ اس کو حقیقت و مجاز کا ایک قانون کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں یہ فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور چیزوں کی نسبت جو ہے وہ کرنے والوں کی طرف کی جاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ جو چوری کرنے والا ہے اور چوری کرنے والی ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، وہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اب کرنے کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس نے نماز پڑھی؟ میں نے نماز پڑھی، میرے دوست نے نماز پڑھی، یعنی کرنے کرانے کی نسبت ہم اپنی طرف اس لیے کرتے ہیں، بندوں کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فعل ان کے ذریعے سے واقعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کی رحمتیں اور اس کی عطائیں جو ہوتی ہیں اس کائنات کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ تمام نعمتیں اسی رحمت للعالمین کے ذریعے، واسطے اور نسبت سے عطا ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر دعا کرتا ہے تو چونکہ دعا وہاں اس کی قبول ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کے کام کے پورا ہونے کی نسبت وہ ان کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ مجازی ہوتا ہے، حقیقت ہی نہیں ہوتا۔ کلام پاک میں اس کی بہت سی جو ہیں وہ مثالیں ہیں۔ میں نے چند آپ کے سامنے گزارشات جو ہیں وہ رکھی ہیں، آیات جو ہیں گزارشات رکھی ہیں اور چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے اور ناظرین کو اور سامعین جو ہیں ان کو اس بات کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے۔ جب یہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ معنی ہے، یہ انہوں نے عطا کیا ہے، تو اس کا معنی مسلمانوں کے حساب سے لینا چاہیے، کافروں کے حساب سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب کافر کہے گا کہ میں مصر کا مالک ہوں، جب کافر کہے گا یہ علم، یہ خزانہ، یہ ساری دولت مجھے میرے علم نے دی ہے، اس کا معنی اور ہوگا، اور جب مسلمان کہے گا اس کا معنی اور ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔